سید السادات شیخ الشیوخ العالم تاجدار ولایت قطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمدانی حضور سیدنا محی الدین الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے نام پر موسوم ہے۔ بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق کے ہادی و رہبر ہے، حق کے محبوب و دلبر ہے، آپ کی عظمت کا معترف سارا عالم ہے، تمام عالم اسلام آپ کے ذکر و رفعت کے ترانوں سے معمور ہے۔ بزرگوں، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کے فیضان کو سمجھ نہیں سکتے، اور بغیر پیر کامل کے ہمارے آقا کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر ہم غلاموں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا پیر کامل عطا کیا ہے، ایک ایسے خبیر سے جوڑا ہے جو نسلاً بھی اور نسبتاً بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی تعلق رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کی رگوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑتا ہے، بلکہ ان کے قلب میں جو تصوف و توحید ہے وہ بھی خود آپ ہی کا فیضان ہے، الحمدللہ۔ حضرین اکرام، ہمارے شیوخ ولایت کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت اس تعلق کو، اس ربط کو کہتے ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ تعلق جب پختہ ہوتا جاتا ہے، جب اللہ اور بندے کا تعلق قوی ہوتا جاتا ہے، تو اس تعلق کو تصوف کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں۔ ہر ولی اللہ کو اس تعلق خاص کی بنا پر کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو نسبت عشق نصیب ہوتی ہے، تو کسی کو نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے، تو کسی کو نسبت معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ نسبتیں جوں ترقی پاتی ہے، ان نسبتوں کے تعینات اور خصوصیات کے بنا پر وہ صاحب نسبت کی ولایت کا مزاج بنتا ہے۔ اس طرح ہر ولی اللہ کی ولایت کی اس خاص نسبت کی بنا پر ایک پہچان ہوتی ہے، اور اس پہچان کو بعض اولیاء اللہ کے متعلق اس پہچان کو ولایت عیسوی کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض کی ولایت کو ولایت موسوی کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض کی ولایت ولایت ابراہیمی ہوتی ہے۔ یہ موسوی، عیسوی اور ابراہیمی ولایتیں دراصل ولایت کے مختلف مقام ہیں جو ان کے روحانی نسبت کے بنا پر ان کے خاص تشخص کے حوالے سے ملتے ہیں، مگر ہر ایک نسبت، خواہ ہو نسبت عشق ہو، نسبت اطاعت ہو، نسبت معرفت ہو، جو اپنے درجات کو بلند کرتے رہتی ہے، تو اپنے درجات کو بلند کرتے کرتے جب اپنے کمال کے انتہا کو جب وہ پہنچتی ہے تو وہ نسبت ابدیت میں بدل جاتی ہے۔ ہر نسبت کی آخری حد، ہر نسبت کی انتہا وہ نسبت ابدیت ہوتی ہے۔ لہٰذا مختلف اولیاء اکرام مختلف نسبتوں کو ترقی کر ایک مقام پر جا کر نسبت ابدیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ولایت عیسوی، ولایت موسوی، ولایت ابراہیمی بھی اپنے تمام مراحل و مقام سے گزرتی جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے تو جب کہیں جا کر وہ ولایت محمدی کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ حضرین اکرام، ہمارے اور آپ کے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نسبت میں بھی صاحب امتیاز ہے، اور اپنی ولایت میں بھی صاحب امتیاز ہے۔ وہ نسبت ابدیت جو دیگر سالکین کو، طریقت و روحانیت کے مسافروں کو تمام مراحلوں کو عبور کرنے کے بعد جا کر نصیب ہوتی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت ہی سے نسبت ابدیت پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ساری نسبتوں کو جمع فرما دیا تھا۔ ولادت سے ہی، عالم ارواح سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نسبت ابدیت عنایت فرما دی تھی، اور روز اول سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت محمدی پر فائز فرما دیا تھا، جس کے متعلق خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کو ایک خاص قدم ملتا ہے، اور وہ قدم ولی کا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ولایت عیسوی کا قدم ملتا ہے، تو کسی کو ولایت ابراہیمی کا قدم ملتا ہے۔ ولایت عیسوی والے کی ولایت کے مزاج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، وہ ثانی عیسیٰ ہوتا ہے، اور ولایت ابراہیمی والے کی ولایت کے مزاج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر و تحمل، استقامت و توکل کے جھلکیاں نظر آتے ہیں۔
مگر جب کسی کو ولایت محمدی نصیب ہو جاتا ہے تو وہ حق عالم میں ثانی مصطفیٰ ہو جاتا ہے، سایہ مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ کہ ہر ولی کو ایک قدم ملتا ہے، ہر ولی کے لیے ایک راستہ مقرر ہے، ہر ولی کو ایک نسبت ملتی ہے، مگر کسی کو کوئی راستہ ملا، کسی کو کوئی نسبت ملی۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ مگر عبد القادر کو قدم مصطفیٰ نصیب ہوا، راستہ مصطفیٰ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبوبیت میں وہ کمال نصیب ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کمال کے متعلق حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ گویم ز کمال تجھ غوث الثقلین، گویم ز کمال تجھ غوث الثقلین، محبوب خدا ابن حسن آل حسین، سربر قدمت نہادن بگفتن، سربر قدمت نہادن بگفتن، اللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ بزرگوں، ایک دفعہ ایک شخص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف و کرامات کے واقعات سن کر آپ کے در پر کرامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے آ گیا اور کچھ روز آپ کی بارگاہ اقدس میں قیام کیا، لیکن اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھی کرامت کرتے ہوئے نہیں پایا، تو وہ افسردہ ہو کر واپسی کی راہ ہموار کرنے لگا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر صدا دی اور فرمانے لگے کہ اے بندے تو یہاں کس نیت سے آیا تھا اور واپس کیوں چلا جا رہا ہے؟ تو بندہ بڑے ہی افسردہ انداز میں کہنے لگا کہ میں نے آپ کے کرامتوں کے بہت سے واقعات سنے تھے، تو اسی کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، لیکن ان روز آپ نے ایک بھی کرامت نہیں کی تو میں واپس چلا جا رہا ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے مجھے کبھی فرض ترک کرتے دیکھا ہے؟ کیا تو نے مجھے کبھی نوافل و سنتوں کو چھوڑتے دیکھا ہے؟ تو وہ شخص بلا ساختہ کہنے لگا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ ہر وقت ہر لمحہ فرائض و نوافل کی ادائیگی میں مشغول رہتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد و یافت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی اللہ رب العزت کے دین پر دائمی عمل آوری ہونا تمام تر کرامتوں سے بلند ہے، افضل ہے۔ بزرگوں، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما يتقرب الی عبد بشیء احب مما افترضت الیہ ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبدس بها ورجله التي يمشي بها، یعنی میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرا بندہ میرا قرب پاتا جاتا ہے فرائض و نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث کے اور سابقہ واقعے کی روشنی میں ہمیں علانیہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس حدیث شریف کا منبع، اس حدیث شریف کی شرح، اس حدیث شریف کا حقیقی مصداق اگر حق عالم میں انبیاء اور صحابہ اکرام کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بالیقین ہمارے اور آپ کے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ بزرگوں، ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت و رفعت کا، آپ کے تصوف و توحید کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں، جبکہ آپ کا سننا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہے، جبکہ آپ کا دیکھنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہے، آپ کا چلنا اللہ کا چلنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، اختص برحمتہ من یشاء۔ بزرگوں، ہمارے آقا سے فریاد کرنا کیسے رد ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہماری دعاؤں میں وسیلہ بنانا کیسے غلط ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کا سننا دراصل اللہ تعالیٰ کا سننا ہے؟ لوگ ہم قادریوں کو کیسے ناری کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہم نے جس شخص کے ہاتھ کو تھاما ہے، جس شخص نے ہمارے ہاتھ کو تھاما ہے، وہ عبد القادر کا پکڑنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا پکڑنا ہے، تو ہم کیسے ناری ہو سکتے ہیں؟ بزرگوں، لوگ طریقت قادریہ کو کیسے گمراہ فرقہ کہتے ہیں، ہم قادریوں کو کیسے غلط کہتے ہیں، جبکہ ہم جس شخص کے راستے پر گامزن ہے اس شخص کا چلنا یعنی غوث اعظم کا چلنا اللہ تعالیٰ کا چلنا ہے، اور در حقیقت طریقت قادریہ ہی اللہ تک رسائی کا واحد راستہ ہے، اور طریقت قادریہ ہی صراط مستقیم ہے، اور طریقت قادریہ ہی طریقت محمدیہ ہے، اسوہ محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسی عظیم نسبت عطا کی ہے تو ہمیں چاہیے
کہ ہم حقیقی فیضان غوث اعظم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، حاضرین کی مغفرت فرما، دادا جان کی قبر کو نور سے منور فرما، ابا جان کی قبر کو نور سے منور فرما۔